لكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. حضرات، یہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیہ مبارکہ ہے، جس کی تلاوت کا شرف میں نے اس وقت عنوان بیان کے طور پر کیا ہے. امام حسین ٹی وی کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. خالق کائنات قرآن مجید میں اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم یعنی روز قیامت ندو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا کلو اناسن تمام کے تمام انسانوں کو بے امامہم ان کے امام کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز قیامت وہ لوگ کہ جو اس وقت دنیا میں یہ کہہ کے فخر کرتے ہیں کہ ہم رسالت کو جانتے ہیں، ہم نبوت کو جانتے ہیں، لیکن ہم امامت کو نہیں جانتے. دنیا میں کوئی امامت کو مانے یا نہ مانے، کوئی اپنے اصول دین میں امامت کو شامل کرے یا نہ کرے، لیکن روز قیامت ہر ایک کو کسی نہ کسی امام کی ضرورت ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ مکان محدود میں آ نہیں سکتا. علماء نے اس آیت کی تفسیر اس انداز سے کی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ روز قیامت جو انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو اللہ کسی مکان محدود میں نہیں ہے جو انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ اپنے پاس بلائے گا، بلکہ یہاں بلانے سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا. لیکن یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ جس کو جنت کی طرف بلایا جائے گا اس کو بھی اس کے امام کے ساتھ، اور جس کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا اس کو بھی اس کے امام کے ساتھ. لہذا دنیا میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے امام کو تلاش کریں اور ایسے امام کے پیچھے چلیں اور ایسے امام کی سیرت پہ عمل کریں اور ایسے امام سے محبت کریں کہ جو روز قیامت ہم کو جنت میں لے جانے والا ہو. اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یارف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. دیکھیں یہاں پیغمبر اسلام نے
جہالت کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ جاہلیت کا لفظ استعمال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جہالت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور جاہلیت کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ جہالت کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننا، اور جاہلیت کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا۔ یعنی پیغمبر یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھی، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، وہ جہالت کی موت مرا، یعنی وہ نہیں جاننے کی حالت میں اس دنیا سے گزر گیا، بلکہ فرمایا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی گمراہی کی موت مرا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گمراہی کی موت مرے گا اس کے لیے روز قیامت جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہ ہوگا۔ یہ پیغمبر اسلام کی ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو صرف ہمارے علماء نے نقل نہیں کیا ہے، اس حدیث کو صرف شیعہ محققین نے یا مجددین نے یا مفسرین نے یا مجتہدین نے یا راویوں نے نقل نہیں کیا ہے، بلکہ مسلمانوں کے کسی فرقے کی کتاب کو اٹھا کے دیکھا جائے اس میں پیغمبر کی یہ حدیث باقاعدہ نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت ایک دلچسپ واقعہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس سے اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمیشہ سے مسلمان پیغمبر کی اس حدیث کو تسلیم بھی کرتے نظر آئے ہیں اور اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں، چاہے ان کے عمل کی سمت غلط ہی کیوں نہ رہی ہو۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے یعنی واقع کربلا کے بعد حاکم وقت کے خلاف عبداللہ ابن زبیر نے پرچم بغاوت بلند کیا اور حاکم وقت کا لشکر مکے آیا، اور جب یہ شکست کھا گیا تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے خانہ کعبہ میں پناہ لی۔ اس وقت حجاج بن یوسف نے کہ جو حاکم وقت کی طرف سے مکے کا گورنر بن کے آیا تھا، اس نے خانہ کعبہ کو مسمار کیا اور حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا اور کھجور کے پیڑ کے اوپر حجاج بن یوسف کو لٹکا دیا گیا، یعنی اس کے لاشے کو لٹکا دیا گیا۔ عزیزوں، جب یہ عالم ہوا تو اس وقت عبداللہ ابن عمر جو مکے میں موجود تھے، وہ رات کے کسی وقت یعنی نصف شب گزرنے کے بعد یوں سمجھیں کہ تقریباً 1 یا 1:30 بجے کے قریب حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے، اور جب اتنی رات کو حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے تو ملازموں نے پوچھا کہ اتنی رات میں آپ کو کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک بہت ضروری کام ہے جس سے میری دنیا اور میری آخرت دونوں وابستہ ہے۔ کسی نے جا کر حجاج بن یوسف کو بتایا کہ خلیفہ دوم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اجازت دی، عبداللہ ابن عمر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا، قلم تھا، وہ کچھ حساب و کتاب کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے جا کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد حجاج بن یوسف سے کہا کہ میں اس وقت اتنی رات میں اس لیے آیا ہوں کہ میں حاکم وقت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر خلیفہ وقت کی، امیر المومنین کی، یعنی جس کو وہ امیر المومنین سمجھتے تھے، اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ اتنی رات کو آپ کو بیعت کے لیے آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ صبح آ جاتے، دن میں آ جاتے، بیعت کی رسم ادا کرتے تھے۔ تو اس وقت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں اتنی رات میں اس لیے آیا ہوں، صرف اس وجہ سے اتنی رات میں آیا ہوں کہ میں نے پیغمبر اسلام کی حدیث سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا، لہذا موت و زندگی کا، حیات و موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر میں رات میں اس دنیا سے گزر گیا اور میں نے بیعت نہ کی تو شاید میں جاہلیت کی موت پڑوں، لہذا آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر خلیفہ وقت کی بیعت کر لوں۔ تو حجاج بن یوسف مسکرایا اور مسکرا کے کہا کہ اس وقت تو میں حساب و کتاب میں مشغول ہوں، میرے ہاتھ مصروف ہیں، تم میرے بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لو۔ اور یہ کہہ کر حجاج بن یوسف نے اپنا پیر بڑھایا کہ تم میرے پیر کے اوپر بیعت کر لو۔ عبداللہ ابن عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے کہا کہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے میں آیا ہوں، میں حاکم وقت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اتنا اہم فریضہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ پیر بڑھا رہے ہیں، ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ تو اس نے کہا کہ تم اتنی رات کو بیعت کرنے کے لیے کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا،
تو حجاج بن یوسف نے قہقہا لگایا اور اس کے بعد کہا کہ تم اس لیے نہیں آئے ہو بلکہ تم اس لیے آئے ہو کہ تم نے عبداللہ ابن زبیر کا لاشا دیکھا ہے، تم جان بچانے کی غرض سے ڈر کے گھبرا کے اتنی رات میں بیعت کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ اور اس کے بعد اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ اس وقت امام حسین ٹی وی کے تمام ناظرین تک پہنچ جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم کو رسول کی یہ حدیث علی کے زمانے میں یاد کیوں نہیں آئی، تم نے علی کی بیعت کیوں نہیں کی، اس وقت تم اتنی رات کو بیعت کرنے کے لیے آئے ہو۔ بہرحال عزیزوں، ہمیں اس واقعے سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم اس واقعے کے ذریعے صرف یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر نے بھی باقاعدہ نقل کیا اور عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث پر اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے زمانے کے امام کو جاننا اور اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کتاب صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو یا صحیح ستہ کی کوئی اور کتاب ہو، ہر کتاب میں پیغمبر اسلام کی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 نائب ہوں گے، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے 12 امام ہوں گے۔ میں نے خود دیکھا ہے، صحیح مسلم میں بھی لکھا ہے۔ اور سوائق محرقہ وہ کتاب ہے کہ جو ہماری مخالفت میں لکھی گئی ہے، یعنی یہ کتاب اہل بیت کی محبت میں نہیں لکھی گئی ہے، یہ کتاب اس لیے نہیں لکھی گئی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی اتحاد پیدا ہو، بلکہ یہ کتاب اہل تشیع کی مخالفت میں لکھی گئی ہے، ہمارے مذہب کو غلط ثابت کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ لیکن اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا 12واں خلیفہ، تمہارا 12واں امام تمہارے درمیان آئے گا تو وہ وقت ہوگا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور جب وہ آئے گا تو وہ دنیا کو اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ روایت باقاعدہ لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر نے اپنے 12 اماموں کا اعلان کیا، 12 اماموں کے نام بھی بتائے اور یہ کہا کہ 12واں جب آئے گا تو اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اور اس کے آنے کے بعد قیامت آئے گی۔ عزیزوں، یہی سبب ہے کہ اکثر ٹی وی کے اوپر یا دیگر میڈیا کے ذریعے سے یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی یا فلاں دن قیامت آ جائے گی یا اس مہینے کے بعد دنیا تمام ہو جائے گی۔ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن الحمدللہ ہم پریشان نہیں ہوتے، اور اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت آنے سے پہلے امامت آئے گی، جب امامت آئے گی تو اس کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو منکرین غیبت ہیں ان کے لیے شاید امام کا آنا ہی قیامت ہوگا، امام کے آنے ہی سے ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بس عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا 12واں خلیفہ، تمہارا 12واں امام دنیا میں آئے گا جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ انتہا یہ ہے کہ ابو الحسن علی ندوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا اور دیگر لوگوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات تحریر کی ہے کہ وہ 12واں آنے والا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ یہ جملہ بڑے غضب کا ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ کیا ہم کو دنیا سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ بھائی جب 12واں امام اہل بیت میں سے ہوگا تو پہلا امام کہیں اور سے کیسے آ جائے گا، دوسرا امام غیروں میں سے کیسے آ جائے گا، تیسرا امام کہیں اور سے کیسے آ جائے گا؟ تو ہم تو یہی مانتے ہیں کہ ہر امام پیغمبر کی فیملی سے ہوتا ہے، پیغمبر کے خاندان سے ہوتا ہے، اور ہم جن اماموں کو مانتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں مانتے، بلکہ پیغمبر نے اپنے بعد آنے والے ہر امام کا نام بھی بتایا، اس کی صورت بھی بتائی، اس کی سیرت بھی بتائی، اس کی شکل کے بارے میں بھی بتایا۔ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے صحابی، بوڑھے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیغمبر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہہ رہے ہیں کہ جابر، تم ایک اور محمد سے ملاقات کرو گے، اور جب اس سے ملاقات کرنا تو دیکھنا اس کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی رفتار میری رفتار ہوگی، اس کی گفتار میری گفتار ہوگی، تو تم اسے سلام کہہ دینا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے رہے، اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی تو ان کی صورت کو دیکھا، ان کی سیرت کو دیکھا، ان کی رفتار کو دیکھا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کچھ کلام کیجئے۔ تو 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ جابر، ہمارے جد کا پیغام آپ ہم تک کیوں نہیں پہنچاتے؟
یہ ساری باتیں میں صرف اور صرف آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے فرقوں کی کتابوں میں بھی آمد امام کا تذکرہ باقاعدہ موجود ہے. سوائق محرقہ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کا وہ 12واں جانشین آئے گا، یعنی 12واں امام دنیا میں تشریف لائے گا، تو اس وقت جناب عیسیٰ بھی زمین پر تشریف لائیں گے. اور جب نماز کا وقت آئے گا تو ہمارا امام یعنی رسول کا 12واں جانشین، ہمارا 12واں امام جناب عیسیٰ سے اخلاقاً مروتاً یہ کہے گا کہ سرکار نماز آپ پڑھائیں، تو جناب عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ نہیں، نماز آپ پڑھائیں، یہ آپ کا حق ہے، اس نماز کو آپ ہی کے لیے قائم کیا گیا ہے، نماز آپ ہی پڑھائیں. آپ نے کچھ غور کیا عیسیٰ کون ہے؟ کسی معمولی شخصیت کا نام عیسیٰ نہیں ہے. عیسیٰ وہ ہیں جن کو اللہ نے چرخ چہارم پر غیبت عطا کی ہے. عیسیٰ وہ ہیں کہ جو مسیحا ہیں. عیسیٰ وہ ہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. عیسیٰ وہ ہیں جو آغوش مادر میں بولنے والے ہیں. عیسیٰ وہ ہیں کہ جو بیماروں کو شفا دینے والے ہیں. عیسیٰ وہ ہیں جو قم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. لیکن اتنے مرتبوں پر فائز جناب عیسیٰ ہمارے 12ویں امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ہمارا 12واں امام عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارا 12واں امام جناب عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو ہمارا پہلا امام کسی غیرے کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ میں اپنی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں کہ یقیناً امام کے آنے کا یا امام کی آمد کا تذکرہ تو تمام لوگوں نے کیا، لیکن یہ غیبت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں صرف ہم ہی ثابت قدم ہیں. ہمارے علاوہ باقی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خداوند عالم کسی شخص کو پیدا کرے گا جو دنیا میں آئے گا. اس میں بہت سی باتیں لکھی گئیں. کسی نے لکھا کہ وہ آئیں گے تو ایسے ہوں گے، کسی نے لکھا کہ وہ آئیں گے تو ویسے ہوں گے. لیکن بہرحال میں یہاں پر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اس بات پر غور کریں. میں سمجھتا ہوں ساری بحثیں تمام ہو جائیں. یہ وقت وہ ہے کہ جب اتحاد بین المسلمین کی شدید ترین ضرورت ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان اتحاد اس طرح قائم نہیں ہو سکتا کہ کسی موضوع پر گفتگو نہ کی جائے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شاید اتحاد کا کوئی اور پیغام نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 امام ہوں گے. یہ 12 اماموں کا تذکرہ پیغمبر اسلام نے کیا ہے. میں اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں، یا یوں سمجھیں کہ چیلنج کر رہا ہوں کہ بھئی جتنے سلسلے پیغمبر اسلام کے بعد لوگوں نے اختیار کیے، چاہے وہ ثقیفائی سلسلہ ہو، چاہے وہ خانقاہی سلسلہ ہو، چاہے وہ صوفیاء کرام کا سلسلہ ہو، جتنے بھی سلسلے لوگوں نے قائم کیے، کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں 12 ایسے امام ہوں کہ جن کے درمیان کوئی فرق بھی نہ ہو، اور یہ سلسلہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوا ہو اور قیامت میں جا کے تمام ہو. نہ تو ثقیفائی سلسلے میں وہ 12 کی تعداد ملتی ہے، نہ خانقاہی یعنی طریقت کے سلسلے میں وہ تعداد 12 کی ملتی ہے. اگر ملتی ہے تو صرف اور صرف ہمارے یہاں ملتی ہے. ہمارے علاوہ کہیں اور آپ کو یہ کام نہ ملے گا، یہ تاریخ نہ ملے گی، یہ 12 اماموں کی تعداد نہ ملے گی. اب عزیزوں ایک مسئلہ اور ہے جس کے اوپر یہاں پر ڈسکس کرنا نہایت ضروری ہے. ہمارے امام کے حوالے سے لوگ ہم پر بڑے اعتراضات کرتے ہیں، بڑے حملے ہوتے ہیں. ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ شیعہ امام کے قائل ہیں، امام کی غیبت کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں امام کی غیبت کے قائل کیوں ہیں؟ ارے جو غائب ہے اسے کیوں مانا جائے؟ جو غائب ہے اسے کیوں تسلیم کیا جائے؟ جو غائب ہے اس کے وجود کا اقرار کیسے کیا جائے؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مثلا کہیں سمجھداروں کے درمیان کوئی ایک شخص آئے اور آنے کے بعد کہے کہ میں کل تم تمام لوگوں کے سامنے پانی پر چل کے دکھاؤں گا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اتنا بڑا دعویٰ کرے تو لوگوں کو حیرت ہوگی، لوگوں کا تعجب ہوگا، اور تعجب ہونا بھی چاہیے. وہ حیرت ہوگی اور بہت زیادہ حیرت ہوگی. اور دوسرے دن وہ شخص آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن لوگوں کا ایسی جستجو میں بیتے گا کہ کوئی اتنا بڑا دعویٰ کر کے گیا ہے، پانی پر چلے گا تو کیسے چلے گا، کس طریقے سے چلے گا، کس انداز سے چلے گا. لیکن اگر دوسرے دن سب آئیں اور وہ شخص پانی پر چل کے دکھائے تو اسے پانی پر چلتا ہوا دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ حیرت ہوگی. لیکن اس کے چلنے کے بعد اگر دوسرے دن کوئی اور دعویٰ کرے کہ میں بھی پانی پر چل کے دکھاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ حیرت میں، تعجب میں کچھ اور کمی ہوگی. تیسرے دن پھر کوئی دعویٰ کرے اور پانی پر چلنے لگے تو تعجب اور کم ہوگا. چوتھے دن پھر کوئی دعویٰ کرے اور پانی پر چلے
تو میں سمجھتا ہوں کسی کو بالکل تعجب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا کام کہ جو عام طور پہ لوگوں کے بس میں نہ ہو، پہلی بار کوئی دعویٰ کرے تو لوگوں کو تعجب زیادہ ہوتا ہے، دوبارہ کوئی دعویٰ کرے تو تعجب میں کمی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے تعجب ختم ہوتا جاتا ہے۔ میری آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر غیر اعتراض کریں تو کریں، لیکن یہ مسلمانوں کو غیبت پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ کس لیے غیبت پہ اعتراض ہوتا ہے؟ کیوں ان کی سمجھ میں غیبت نہیں آتی؟ یہ کیسے ہم سے کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہیں، تو غیبت میں کیسے ہیں؟ کیوں ان کی سمجھ میں نہیں آتا؟ ارے بھائی تم کتنی غیبتیں مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ جناب الیاس غائب ہیں، تمام مسلمان مانتے ہیں کہ جناب الیاس کو اللہ نے غیبت عطا کی ہے، اور عزیزوں جب اللہ کسی کو غیبت عطا کرتا ہے تو غیبت کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو طول عمر بھی عطا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر طول عمر عطا نہ کرے تو پھر غیبت کا کوئی تصور باقی نہیں رہ جاتا، پھر غیبت کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے جناب الیاس کو غیبت بھی عطا کی، ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو طول عمر بھی عطا کی۔ اسی طرح سے جناب ادریس غائب ہیں، جناب الیاس غائب ہیں، جناب ادریس غائب ہیں، جناب خضر غائب ہیں، خود جناب عیسیٰ غائب ہیں، 2000 سال سے جناب عیسیٰ غائب ہیں۔ اب آپ سے بتائیے کہ مسلمانوں کی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ادریس غائب ہو سکتے ہیں، جناب الیاس غائب ہو سکتے ہیں، جناب خضر غائب ہو سکتے ہیں، جناب عیسیٰ غائب ہو سکتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں کہ جو نبی ہیں، اور ہمارے رسول کون ہیں؟ کہ ہمارے رسول وہ ہیں کہ جو سید الانبیاء ہیں، پیغمبر نبی ہیں، اور تمام پیغمبر کی امت میں ہیں۔ تو بھیا جس محمد کی امت کے 4 نبی پردہ غیبت میں رہ سکتے ہیں، اس محمد کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں نہیں رہ سکتا؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک بات اور ہے، اور بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک کتاب ہے، بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، ہندوستان کے ایک بہت مشہور و معروف عالم دین ہے، ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عام مسلمان ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ کون؟ محدث دہلوی۔ ان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے سر الشہادتین۔ سر الشہادتین یعنی شہادتین، یعنی 2 شہادتوں کا راز، سر الشہادتین۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اللہ نے بہت سے انبیاء کو بہت سے فضائل عطا کیے، خصوصیات عطا کی، صفات عطا کی، اور اللہ نے جتنے خصوصیات، جتنے صفات، جتنی فضیلتیں تمام کے تمام انبیاء کو عطا کی، وہ تمام صفتیں اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھی عطا کی۔ انہوں نے لکھا کہ جہاں اللہ نے تمام صفات اور تمام خصوصیات تمام انبیاء کو عطا کیے، وہیں اللہ نے اپنے کچھ انبیاء کو، اپنے کچھ نبیوں کو اللہ نے شہادت کا درجہ بھی عطا کیا۔ یعنی کچھ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے شہادت کے شرف سے بھی نوازا۔ انہوں نے لکھا لیکن بظاہر پیغمبر اسلام کو شہادت نہیں ملی۔ تو پیغمبر اسلام کو شہادت نہیں ملی، تو اگر پیغمبر کو شہادت نہیں ملی تو کیا وہ انبیاء کے جن کو اللہ نے شہادت کا درجہ عطا کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے روز قیامت کے ٹھیک ہے باقی تمام معاملات میں، معجزات میں، کرامات میں، سخاوت میں، شجاعت میں، نورانیت میں، عرفانیت میں، روحانیت میں، قرآن کے سلسلے میں، تمام معاملات میں پیغمبر ہم سے افضل ہیں، لیکن کم سے کم اس مسئلے میں ہم پیغمبر سے افضل ہیں اس لیے کہ ہم کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا، لیکن پیغمبر کو شہادت کا درجہ نصیب نہیں ہوا۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے؟ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے محدث دہلوی نے تحریر کیا کہ پیغمبر کو بظاہر شہادت نہیں ملی، لیکن اللہ نے پیغمبر کو ان کے بیٹوں کے ذریعے سے شہادت کا شرف عطا کیا۔ کس کے ذریعے سے عطا کیا؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عطا کیا، آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عطا کیا۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ ایک سری شہادت ہوتی ہے، ایک جہری شہادت ہوتی ہے، یعنی ایک چھپی ہوئی شہادت ہوتی ہے، ایک کھلی ہوئی شہادت ہوتی ہے۔ جو کھلی ہوئی شہادت ہوتی ہے وہ تلوار سے ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی شہادت ہوتی ہے وہ زہر کے ذریعے ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا، امام حسین کو تلوار سے شہید کیا گیا، لہذا امام حسن کی شہادت بھی پیغمبر کی شہادت ہے، امام حسین کی شہادت بھی پیغمبر کی شہادت ہے۔ کیا ہم کو محدث دہلوی سے یہ بات پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ نے اتنے انبیاء دنیا میں بھیجے، کچھ نبیوں کو اللہ نے شہادت بھی عطا کی، وہ نبی شہید ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شہادت کا درجہ پیغمبر کو اگر خود نہ ملا
یعنی بنفس نفیس شہید نہ ہوئے. حالانکہ یہ بھی ایک موضوع بحث ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ پیغمبر کو شہادت نصیب نہ ہوئی تو پیغمبر کو یہ شہادت کا درجہ ان کے بیٹوں کے ذریعے سے ملا. اور کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ کوئی نبی پیغمبر پر فخر نہ کرنے پائے یہ کہہ کر کہ ہم کو شہادت کا درجہ ملا، لیکن پیغمبر کو شہادت کا درجہ نہیں ملا. لہذا اللہ نے پیغمبر کو ان کے بیٹوں کے ذریعے سے شہادت کا شرف عطا فرمایا. تو بھائی جس طرح سے اللہ نے بعض انبیاء کو شہادت عطا کی، اسی طرح سے اللہ نے بعض نبیوں کو غیبت عطا کی یا نہیں کی. جناب ادریس کو غیبت ملی یا نہیں ملی؟ جناب الیاس کو غیبت ملی یا نہیں ملی؟ جناب عیسیٰ غائب ہیں یا نہیں ہیں؟ جناب خضر غائب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا یہ چاروں انبیاء پیغمبر پر روز قیامت یہ کہہ کر فخر نہیں کر سکتے کہ ہم کو غیبت کا شرف عطا ہوا لیکن آپ کو غیبت کا شرف عطا نہیں ہوا؟ تو اس کا کیا جواب مسلمانوں کے پاس ہے؟ کیا وہی جواب جو شہادت کے سلسلے میں محدث دہلوی دیتے ہیں، کیا وہی جواب ہم نہیں دے سکتے کہ جس طرح سے شہادت پیغمبر اسلام کو ان کے بیٹوں کے ذریعے سے ملی، اسی طرح سے شرف غیبت بھی پیغمبر کو ان کے بیٹے کے ذریعے سے اللہ نے عطا کیا. اور پیغمبر کا ایک بیٹا دنیا میں موجود ہے اور پردہ غیب میں ہے، اور شاید اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرا وہ بیٹا، میرا وہ آخری جانشین، وہ تمہارا 12واں امام، میرا ہم نام بھی ہوگا، میرا ہم کنیت بھی ہوگا، میرا ہم صورت بھی ہوگا، میرا ہم سیرت بھی ہوگا. یعنی وہ ایسا ہوگا کہ جہاں برائے نام بھی کوئی فرق موجود نہ ہوگا. یہاں پر ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ اس بات کو محسوس کریں گے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، حالانکہ ہماری نظر میں تو سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا اللہ خود پیغمبر اسلام کو غیبت نہیں عطا کر سکتا تھا؟ دیکھیے عزیزو، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہمسری اور ایک ہوتی ہے برتری. ہمسری اور ہے، برتری اور ہے. ہمسر ہونا اور ہے، برتر ہونا اور ہے. اگر کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا کچھ بچوں کو پڑھا رہا ہو اور کوئی شخص آئے اور آنے کے بعد اس سے یہ سوال کرے اور کہے کہ اگر تم اس سوال کا جواب دے دو تو ہم تمہیں با علم مان لیں گے، ہم تمہیں عالم تسلیم کر لیں گے، اور وہ کوئی سوال کرے. اب اگر یہ شخص اس سوال کا جواب اس آنے والے شخص کو دے دے تو اس سے ہمسری ثابت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ شخص کہے کہ میں کیا جواب دوں، کہ میرے سامنے میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تم کو اس بات کا جواب دے دیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی بچہ اس شخص کو، اس آنے والے کو اس سوال کا جواب دے دے تو اس شخص پر اس استاد کی ہمسری نہیں ثابت ہوتی، برتری ثابت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی ایک انتظام قدرت تھا کہ اگر اللہ پیغمبر کو غیبت عطا کرتا تو پیغمبر اسلام اور جناب عیسیٰ یا جناب خضر یا جناب ادریس یا جناب الیاس ان کے درمیان ہمسری ثابت ہوتی، ان کے درمیان ہمسری ثابت ہوتی. لہذا اللہ نے آخری امام کو غیبت عطا کر کے پیغمبر کی ہمسری نہیں بلکہ پیغمبر کی تمام انبیاء پر برتری ثابت کی ہے. آئیے ہم اور آپ دعا کریں گے خداوند عالم جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.